بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ رات خاموش اور حیران تھی، جیسے ابہام کے پرندے لب چاک ہو کر اب کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہو۔ پانی کی بوند بوند سے ٹپکتی سسکیاں کوہر کے اندر پروں کی چاک جیسا سما باندھ رہے تھے۔ ہر راستے اور گلی کوچے ویران ہو چکے تھے۔ شب کے سناٹے میں ماحول کی نیند سی آنکھیں اب پوش آسمان کی طرف سے کسی گھن گرج کی منتظر تھیں۔ سمندروں کی لہریں، کوہستانوں کا سکون، پہاڑوں کی ہیبت کے ساتھ سوسن اور گلاب کے پھول نمایاں اور عیاں ہونے لگے تھے۔ اس ختم ہوتی ہوئی رات کے سکون اور زوال کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر روشنی بکھیرنے والا تھا۔ یہ کس کی آمد تھی کہ ہر مخلوق بے چین تھی؟ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور انوکھا دن ہے کہ روز خلق آدم کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یتیموں کا ماوا، بیواؤں کا مسیحا، مظلوم کی پکار، غریبوں اور مسکینوں کا والی اور پوری انسانیت کا پرسان حال پیدا ہوئے۔ اس رات میں بہت سارے بے شمار معجزات ہوئے جو اسلامی اور دیگر تاریخی کتابوں میں درج ہیں۔ اگر ان معجزات کو تحریر کیا جائے تو قلم کی روشنی اور اوراق کم پڑ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں خشک سالی تھی اور کھیتوں اور سبز و شاداب وادیاں میں خاک اڑ رہی تھی، لیکن جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین سر سبز و شاداب ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں سے بھر کر نیچے لٹک گئے۔ اس سال گھٹائیں خوب جھوم جھوم کر آئیں اور خوب بارشیں ہوئیں۔ اس سال اس قدر انعام و اکرام ہوا کہ عربوں نے اس سال کو خوشحالی کا نام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب میں بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کا پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت اب قریب آ چکا ہے۔ لہٰذا حضرت حسان بن ثابت جو عرب کے نامور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس سال 7 سال کے تھے۔ وہ یثرب یعنی مدینے میں رہتے تھے کہ اچانک ایک یہودی کو ایک بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیوں، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اور اس طرح بے شمار واقعات عربوں کی کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے سال ہی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ عظیم ہستی کی تشریف آوری بہت قریب ہے، جو دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایک خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے کہا کہ میں اس رات آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی تھی جیسا کہ تارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کیا یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا۔ جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حوریں اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں۔ بی بی آمنہ کے گھر میں ادن سے پرندے بھیج دیے گئے جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیر رہے تھے۔ بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ بحر و بر کی ہر مخلوق تسبیح کرنے لگی اور امام کائنات کو تسبیح کرنے لگی۔ مشرق کے پرندے مغرب کے پرندوں کے پاس مبارکباد لے کر گئے
اور یہی عمل آبی جانوروں نے بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کفر کے حیوانوں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت خدا کا شکر ادا کیا، اور دیکھا کہ کعبہ کے ارد گرد تمام بڑے بڑے بت سب منہ کے بل الٹ گئے اور زمین پر گر پڑے۔ دوسری مذہبی کتابوں میں اور خصوصاً زرتشتوں کی بھی کتابوں میں موجود ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت گر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے رات کثیرہ کے محل میں زلزلہ آ گیا تھا اور اس کے 14 گھنگرے گر پڑے۔ بحر طبریہ کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ آتش پرست اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کسریٰ اور قیصر کے شاہی محلات میں زلزلہ آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب اس دنیاوی جاہ و جلال جھوٹے محل اب زمین بوس ہونے والے ہیں اور اس خود ساختہ خداؤں کی عظمت اب ملیامٹ ہونے والی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو پاکیزہ بدن، تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار ختنہ شدہ چہرہ، نورانی آنکھیں سرمگی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کفر اور ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ محسن انسانیت، سرور کائنات، امام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کے وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر و باطل کے اندھیرے دور ہو گئے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریے۔ تھینکس فار واچنگ۔